ضروری ہے۔ بھارت کی طرف سے اب ایک پرووکیٹو رویہ رکھا جا رہا ہے جس کے اندر وہ نہ صرف انڈین آکیپائڈ کشمیر بلکہ آزاد جموں و کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی طرف بھی میلی نگاہ سے دیکھنا شروع کر گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 اگست کے بعد سے ہی اس طرح کی آوازیں ان کی پبلک کی طرف سے بلند ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی جو کمپلیٹ ایکسٹریمزم کے مائنڈ سیٹ کو لیے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں انڈیا کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے جو ہے ہندوؤں اور ہندوستان، ہندوؤں اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور بی جے پی کو الگ الگ کیجیے، کیونکہ ہندوؤں کی بڑی تعداد ہے، 1 بلین کے قریب ہیں۔ یہ سارے کے سارے فسطائی نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے RSS کے ماننے والے نہیں ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ وحشی پاگل انتہا پسند لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے پورے ہندوستان کے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ 2-4 دن پہلے جو ہے ان کے جو آرمی چیف اور اس کے انٹیلیجنس چیف اور اس کے ان کے جو سیاسی باسز ہیں، یہ سارے کے سارے ملے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انکلوڈڈ، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ جو نئی تنظیمیں وہاں بن رہی ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں مزاحمت کے لیے، وہ پاکستان بنوا رہا ہے۔ گئے آزاد کشمیر میں ہم نے لانچ پیڈز بنائے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے دہشت گرد بھیجیں گے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں وہ ہم جنگ بندی لائن کے اس پار بھیج رہے ہیں، یعنی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اس پار بھیج رہے ہیں۔ اس قسم کے مضحکہ کا خیز بھی الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہ واضح ہو رہا ہے جیسے پھر انہوں نے جو ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے اس کو موسمی نشریات میں شامل کر لیا، یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ علاقے ہندوستان کا حصہ ہیں۔ ہندوستان میں اس میں یہ مکمل کر لوں تو اس میں اس وقت 3-4 پاسبلٹیز ہیں۔ نمبر 1، وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ نمبر 2، وہ پورے پاکستان میں، پاکستان کے مختلف حصوں میں درپردہ جنگ جسے پراکسی وار کہہ رہے ہیں، اس کی رفتار کو تیز تر کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک حکمت عملی وضع کی ہے جس میں لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے، اور اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر جو ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی محفوظ نہیں ہے، بار بار وہ دھمکی دے چکا ہے کہ وہ حملہ بھی کر سکتا ہے کسی قسم کا، یعنی کووڈ-19 کی وجہ سے ہندوستان میں کسی قسم کی کوئی نرم دلی نہیں آئی۔ پریزیڈنٹ صاحب، یہ جو ویدر فورکاسٹ کی بات ہے، بھارت نے ایک شر پسندی والے عناصر تو موجود ہیں، ہمیشہ سے موجود رہے انفارچونیٹلی۔ پاکستان کے یہاں کی سائٹ پر LOC کے اس پار آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے ویدر فورکاسٹ اپنے چینلز پر نشر کرنا شروع کر دی ہے۔ کیا بھارت یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جلد ہی ہم جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا آپ اس کو صرف شر پسندی کے طور پر ہی لیتے ہیں؟ شر پسندی نہیں ہے، یہ ان کے ایک منصوبے کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ اعلانات جو ہے 31 اکتوبر 2019 کو کیے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے نئے جعلی نقشے جاری کیے تھے، اور انہوں نے یہ جو گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر کو ہندوستان کی ریاست کا حصہ دکھا دیا تھا۔ آخری سوال، بھارت نے جس طریقے سے 5 اگست کی کارروائی کی اور اس کے بعد انڈین آکیپائڈ کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا، بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ آزاد جموں و کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بھی پاکستان اپنا حصہ ڈکلیئر کر دے۔ کیا یہ صحیح ہوگا یا یہ کشمیر کاز کو ہارم کرے گا؟ دیکھیے، اس میں کشمیریوں کی رائے شامل کرنا بہت ضروری ہے، وہ آزاد کشمیر کے، گلگت بلتستان کے، اور اس کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر کے۔ کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے نا، اس کی بھی جو پالیسیز ہیں اس میں بھی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے آپ کرتارپور کوریڈور کھولتے ہیں، جس وقت آپ نے انڈیا کے ساتھ یو ہیو ٹو بی فرم ود انڈیا، یو ہیو ٹو بی ٹف ود انڈیا، اور وہاں پہ آپ اس کو اپیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ آ کے اسمبلی میں آپ انڈیا کے خلاف بیان بازی بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اوورآل گورنمنٹ کے ریڈار سے بھی کشمیر آؤٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارا میڈیا ہے اس کے ریڈار سے بھی کشمیر آؤٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کیا بھی وجوہات ہیں، لیکن آپ کو جو نیشنل جو ڈیبیٹ اور ڈسکورس ہے اس میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ہے، تو ہمیں اس چیز کو زندہ رکھنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ کو جو تشویش ہوئی اس میں واقعی ریئل تشویش آپ کو کتنی نظر آ رہی ہے؟ دوسرا، یورپین جو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے مودی سرکار کے حوالے سے، اب کیا واقعی یورپین پارلیمنٹ کو کردار بھی ادا کرے گی یا زبانی کلام؟ دیکھیں رانا صاحب، ہم دوسرے لوگوں سے اتنی زیادہ توقع اخلاقی طور پہ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا مسئلہ ہے کشمیر، فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ کا مسئلہ ہے،
ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں ایکسپیکٹیشن کر سکتے کہ جی امریکہ کچھ کر دے، وہ گلوبل پاور ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ انڈیا کو، امریکہ ہو یا ویسٹرن کنٹریز ہو، انڈیا کو ایک حد سے آگے وہ زیادہ انٹاگونائز نہیں کر سکتے، اس کو ڈسپلیز نہیں کر سکتے، ان کے اپنے انڈیا میں انٹرسٹ ہیں، جیو پولیٹیکل اور اکنامک اور ملٹری انٹرسٹ ہیں اس کے انڈیا کے ساتھ، ہم سے زیادہ اس کے ساتھ ان کے وابستہ ہیں اس کے انٹرسٹ. ہم کیوں ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ، جب ہم خود ہی نہیں کر رہے، ہماری کوئی پالیسی، ہمیں کشمیر کے اوپر کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی اپنی، ہماری نیشنل لیول پہ. ایک جا کے ہم کوریڈور کھولتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، ہم مودی کو دعائیں کرتے ہیں کہ مودی جیت جائے، عمران خان کا کیا اس کا وہ تھا، اور دوسری طرف ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ خود جب کچھ نہیں کریں گے تو دوسرے کیوں کریں آپ کے لیے؟ منور وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا.